تو یہ نگلیکٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں پرفارمنگ آرٹس. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اس میں کافی حد تک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, مطلب جتنی آپ سمجھیں گے جیسے انڈیا میں ہے, وہاں پہ ہمارے اخبار بھی بہت فری ہیں, بہت ہر قسم کی رائے, ہر قسم کی ڈبیٹ. لیکن اب جو ایک نئی چیز آ گئی ہے وہ جس قسم کا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ یہ بھی ہمارے گورنر کو جو اسیسینیٹ کیا اس کے بعد جس قسم کے مولویوں نے فتوے لگائے اور جس قسم کی باتیں شروع کر دیں کہ اگر کوئی اس پہ بحث بھی کرے گا, اگر آپ ڈبیٹ بھی کریں گے, اگر آپ ہم سے متفق نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا انجام برائی ہوگا. لیکن یہ مطلب حکومت کی طرف سے نہیں ہے, یہ جو ایک لابی ہے, ایک فنڈامنٹلسٹ لابی ہے, یہاں بھی ہے. اب دیکھیں اس دن میں دلی میں تھی, ایم ایف حسین صاحب کی پینٹنگ اٹھا دی گئیں ایگزیبیشن سے, پھر لوگوں نے اصرار کیا تو پینٹنگز واپس آئیں. تو اس طرح ایک چھوٹا سا گروہ اگر وہاں ہے تو یہاں بھی میں سمجھتی ہوں ہے, اور وہ مطلب اپنی تھریٹس کے تھرو, وائلنس کے تھرو وہ حاوی ہونا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی رائے جو ہے وہ پورے معاشرے پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں. ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ کیا یہ جو ہے آپ لوگ محسوس کرتے ہیں یا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کیا کوئی دوستی کی راہ ضرورت نکلتی ہے بھارت پاکستان؟ ہم تو بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. یہی میں کہنے لگا تھا کہ کیا ہے جی, لیکن پہلی بات تو یہ کہ پرابلم یہ رہا ہے, پاکستان جب بنا تو جب بٹوارا ہوا تو ایسے لگا جیسے کلچر کا بھی بٹوارا کرنے کی کوشش کی گئی, ادب کا, کلا کا اور ہیریٹیج کا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں, جو بارڈر کے اس پار رہ گیا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ ایک بالکل ہی ان ریئلسٹک اور بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کی بات تھی کہ آپ کلچر کو تو نہیں بانٹ سکتے, جو ہیریٹیج ہے اس کو تو نہیں بانٹ سکتے. تو ہمیں بہت بڑا ہمارا جو اثاثہ تھا, جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ تھا, وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کی گئی. تو بہت سال اسی میں رہے کہ یہ جو کلاسیکل میوزک ہے, کلاسیکل ڈانس ہے, جو فوک تھیٹر کی ٹریڈیشن ہے, کہ کیا اس میں جو پاکستان بننے کے بعد جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں کیا وہ اب نئے سرے سے اس کو کریٹ کریں گے. تو یہ ہماری بھی کوشش رہی ہے, اور ہم جیسے بہت سے اور جو آرٹ اور کلچر سے متعلق لوگ ہیں کہ ان رشتوں کو جوڑا جائے. پھر یہ ہے کہ بارڈر پہ دیواریں کھینچ دی گئی, ویزے بند ہو گئے, آنا جانا بند ہو گیا, جنگیں ہو گئی جس میں دونوں طرف کی سرکاریں ذمہ دار تھیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان بند دروازوں کو کلچر کے اور ہیریٹیج کے کم از کم لحاظ سے کھولیں. چنانچہ ہمارا پہلا گروپ تھا جس نے آ کے انڈیا میں پرفارم کیا. کب کی بات ہوئی؟ یہ ہم تو ویسے تو 1989 سے کر رہے ہیں, جب بالکل نہ ہونا. انڈیا میں کب سے آ رہے ہیں؟ انڈیا میں 1989 سے آ رہے ہیں. جنوری 1989 میں ہم نے لاہور میں, دلی میں اپنا پہلا پلے کیا تھا. اس کے بعد پھر 2004 میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا تھا جب ہمارے گروپ کو انڈین پنجاب میں پرفارم کرنے کی اجازت دی گئی. زبان ہماری کامن تھی دونوں سائڈز آف پنجاب میں, تو لیکن یہ ہے کہ پابندی تھی کہ آپ انڈین پنجاب میں نہیں آ سکتے. دلی میں آ سکتے ہیں لیکن ناٹ, وہاں سے گزر کے پنجاب سے ٹرین اور بس جاتی تھی, لیکن وہاں نہیں اتر سکتے تھے. دلی اتر کے آپ دلی میں پرفارم کریں. لیکن 2004 میں ہمیں موقع ملا تو ہمارا ایک پلے تھا صوفی پوئٹ بلے شاہ کے بارے میں, بلا. تو وہاں پر جب ہم نے پرفارم کیا, پورے پنجاب میں ٹور کیا, تو دیٹ واز این انکریڈیبل ایکسپیرئنس. جس طرح کا رسپانس ہمیں لوگوں سے ملا, ایک تو صوفیوں کا جو میسج ہے اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں صوفی سنت جو بھی رشی ہوتے ہیں. دوسرے یہ تھا کہ زبان اور کلچر کامن تھی. تیسرے آفٹر سچ اے گیپ وہ موقع ملا پنجابیوں کو پنجابیوں سے اور پاکستانیوں کو اور ہندوستانیوں کو مل کے کلچر کو اپریشیٹ کرنے کا. اس کے بعد سے وی ہیو بن کمنگ ویری ریگولرلی. پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان میں انڈو پاک تھیٹر فیسٹیول کرنا شروع کیا, جس میں پھر ہم نے انڈین گروپس کو وہاں انوائٹ کیا. دے آلسو گاٹ انکریڈیبل رسپانس, اسٹینڈنگ اوویشنز اینڈ محبت. کب سے شروع کیا آپ نے انڈو پاک؟ یہ 2006 سے نہیں,